گزشتہ ہفتے میں 5 اگست کو اور اس کے بعد دوبارہ پھر 9 اگست کو چند واقعات سوات اور اس کے آس پاس رونما ہوئے. یہ ان سیاحوں کے ساتھ رونما ہوئے جو سیر کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ کچھ رابری کی اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں. اس چیز کا نوٹس وزیر اعظم پاکستان نے بھی لیا, خیبر پختونخوا کی حکومت نے, وزیر اعلیٰ نے بھی لیا, اور پولیس کی ذمہ داری تھی کہ ان تمام واقعات کا سدباب کرے, ایسے تمام عناصر جو ان میں ملوث ہیں ان کو پکڑے, جو لوٹا ہوا مال ہے, رقم ہے, وہ برآمد کرے, اور اس بات کی یقین دہانی کرے کہ آئندہ ملک کے دوسرے حصوں سے جو آنے والے ٹورسٹ حضرات ہیں یا فیملیز ہیں ان کو ایک پرامن اور پرتحفظ ماحول ہم میسر کر کے دے سکیں. 5 اگست کو 2 وارداتیں ہوئیں, ایک لوور دیر میں اور دوسری اس کے چند گھنٹے کے بعد ضلع ملاکنڈ میں چکدرا بائی پاس کے پاس. ان دونوں وارداتوں میں کوسٹر میں کچھ لوگ سوار ہوئے, انہوں نے اپنا حلیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسا ملتا جلتا کچھ بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے کوسٹر رکی, اور وہ اس میں داخل ہوئے, لوٹ مار انہوں نے کی اور وہاں سے فرار ہو گئے. ہمارے جب علم میں آیا واردات کے کچھ وقت کے بعد, جب وہ سیاح مقامی پولیس اسٹیشن یا پولیس کے لوگوں کے پاس پہنچے اور اپنی رودات بتائی, تو ہمارا پہلا کام تھا FIR رجسٹر کرنا, ان کے بیانات لینا, شواہد اکٹھے کرنا اور اس کے بعد مجرموں کا پیچھا کرنا. لیکن چونکہ علاقہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ پہاڑی علاقہ بھی ہے, بہت ساری جگہوں سے لوگ آتے اور جاتے ہیں اور نکلنے کے ان کے پاس راستے بھی موجود ہیں, تو ہم ابھی تفتیش میں مصروف تھے اور اس میں کچھ وقت لگا. نیچرلی 9 تاریخ کو اس علاقے سے دوسری طرف سوات کا ضلع, یہ ایک لوور دیر کا ضلع تھا اور دوسرا مالاکنڈ کا ضلع تھا, 9 تاریخ کو پھر دوبارہ 2 وارداتیں ہوئیں, اور طریقہ واردات بالکل وہی تھا جو پہلے وارداتوں میں تھا, اور اس میں بھی سیاح جو دوسرے ملک کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ لوٹ مار کی گئی. بہت سارے ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا, عوام میں ایک سینسیشنلزم بھی پھیلا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے بعد مزید تندہی کے ساتھ اس کے کام میں لگے, اور الحمدللہ میں آج فخر کے ساتھ یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ تمام اداروں نے مل کے, پولیس اور پولیس کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں حساس ادارے بھی شامل ہوتے ہیں, تمام نے مل کے واردات کا سراغ لگایا. واردات کا سراغ لگانے کے بعد پوری واردات کو ہم نے انکور کیا, 4 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد ان سے ہم نے مختلف چیزیں, جو لوٹا ہوا سامان تھا وہ بھی برآمد کیا, موبائل فون بھی برآمد ہوئے, کیش بھی برآمد ہوا. اور اس کے بعد پھر جب یہ سب کام ہم نے کیا تو ساتھ ہی ہم نے جو کمپلیننٹس تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی چیزوں کی شناخت کر لیں, اور کمپلیننٹس سے رابطہ کرنے کے بعد, اور کمپلیننٹس ہمارے پاس آج موجود ہیں, اور انہوں نے اپنی کچھ چیزوں کی شناخت بھی کی ہے, جو کہ ایک ایویڈنس ہے کہ یہ جو کارروائی تھی ہماری, کارکردگی تھی ہماری, یہ جو انتہائی محنت کے ساتھ کی گئی, اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس طرح کے تمام گروہوں کا کلا کما ہم مزید کرتے رہیں گے. اس کا اگر خالی واردات کا رابری سے, بس کی رابری سے تعلق ہوتا تو شاید ہم اتنی بڑی پریس یا میڈیا بریفنگ نہ کرتے کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت کی نمائندگی منسٹر صاحب کی صورت میں ہے, موجود ہے. اس کو ہم نے جو اس لیول پہ لے کے آئے ہیں, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ واردات رابری کی تھی, شروع کہانی
رابری سے ہوئی، لیکن اس کے بعد جو اس کی نئی ڈائمنشنز ہمارے سامنے آئیں تو یہ ایک انٹرنیشنل کرائم اور ٹیررزم کا سنڈیکیٹ بھی سامنے آیا۔ وہ لوگ جو کہ رابریز میں موبائل فون چھینتے تھے، آج کل IMEI کا زمانہ ہے، فوری طور پہ اگر رپورٹ کر دیتا ہے کوئی انسان کہ جی میری موبائل فون چھینا گیا ہے تو IMEI اس کی کمپنی بلاک کر دیتی ہے اور وہ موبائل فون کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ لیکن اس نیٹ ورک نے آگے اپنے ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے تھے، کارندے، جن کو ہم نے گرفتار اب کیا ہے، اور وہ موبائل فون کی IMEI چینج کرتے تھے، اور موبائل فون کی IMEI چینج کرنے کے بعد افغانستان بھجواتے تھے، اور پھر یہ جو چوری شدہ موبائل تھے چینج IMEI کے ساتھ ٹیررسٹ نیٹ ورکس میں استعمال ہوتے تھے، اور ان ٹیررسٹ نیٹ ورک سے پھر پاکستان کو وہ نقصان پہنچتا تھا جو کہ شاید رابری سے ممکن نہ ہو۔ ان کے پاس جو موبائل یہ بھیجتے تھے، ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسے بھی اپنے منگواتے تھے، اور یہ جو کرائم اور ٹیررزم کا نیٹ ورک تھا، اس سے معاشرے کے اندر جو تخریب کاری ہوتی تھی، جو تخریب کاری کی جاتی تھی، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو غیر متعلق تھے رابری سے، ان کو بھی نقصان پہنچتا تھا۔ تو ہم نے نہ صرف کہ رابری کا پورا گینگ ٹریس کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے تخریب کاری کا اور کرائم کے ساتھ ٹیررزم کے نیٹ ورک کا اور نیکسس کا بھی سراغ لگایا، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اور ان کی جان و مال کو محفوظ بنانے میں حکومت پاکستان نے، حکومت خیبر پختونخوا نے اور KP پولیس نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ میں یہ ضرور آگے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے۔ اس نیٹ ورک کے کچھ ارکان ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، گرفتار ہم نے کیا ہے ان کو، مگر ابھی اس نیٹ ورک کے کچھ حصے باقی ہیں اور ان کے پیچھے بھی کارروائی ہماری جاری ہے۔ اس سٹیج پہ پری میچور ہوگا کہ ان تمام کے نام یا ان تمام کی محل وقوع یا چیزیں ہم بتا سکیں، لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تمام ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ایسا ماحول ان لوگوں کو کریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا جس کی وجہ سے عوام اپنے آپ کو انسیکیور سمجھے۔ اور ان کا تعلق جو ہے وہ پشاور، مردان اور باجوڑ کے علاقوں سے ہے۔ ان کا ماضی میں بھی ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا۔ ان میں سے ایک شخص جو اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے، وہ 12 سال جیل میں رہنے کے بعد کچھ عرصہ پہلے باہر نکلا تھا۔ قتل کے الزام میں جیل گیا تھا، اس کو سزا ہوئی، اور سزا ہونے کے بعد پھر وہ 12 سال جیل میں رہا، اور 12 سال جیل میں رہنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس نے یہی کام کرنا شروع کر دیا، یعنی غیر قانونی جو ناجائز حرکتیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے ان میں ان کا بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے، اور کرمنل ریکارڈ کے موجود ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ جب ہم ان کے کیسز عدالتوں میں چلائیں گے تو ہم عدالتوں سے درخواست کریں گے کہ ان کا سابقہ ریکارڈ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے۔